تو اللہ کی محبت بندوں سے کیا ہے کہ وہ بندوں کے لیے رحمت کے، ایصال خیر کے اور اس کی عزت افزائی کے دروازے کو شادہ فرمائے. تو فرمائے دو کلمے جو ہیں وہ اللہ کو، رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، چونکہ تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب ہے. تو اس لیے یہاں رحمان لایا گیا کہ دیکھو اتنے عمل سے اتنا بڑا ثواب، کہا یہ رحمان کی ہی شان ہو سکتی ہے. حضور فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 1 کی رات دیا جاتا ہے. ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی 1 کی رات دیا جاتا ہے. اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس سے بھی کم وقت، اس کو 2 کی رات دیے جاتے ہیں. تو میں پہلی مثال عیسائیوں کی ہے، دوسری یہودیوں کی ہے، تیسری میری امت کی ہے. اللہ اکبر. کہ وقت تھوڑا ہے لیکن اجر جو ہے وہ 2 عطا کیا گیا. یہودیوں نے کہا کہ ہمارے لیے اتنا تھوڑا کہا، تمہیں تو پورا ہی ملا ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے. تو یہاں پہ رحمانی بنتا ہے. خفیفتان علی اللسان، اور زبان کے اوپر وہ بہت خفیف ہے. اس نے اجر اتنا زیادہ رکھا لیکن اس اجر کے لیے جو کلمات بولنے ہیں وہ بھی مشکل نہیں رکھے. ان کے اندر وہ الفاظ شدت نہیں رکھے، حروف رحمت رکھے ہیں، نرمی والے، آسانی والے. چونکہ زبان ہی نہ تھکے تمہاری، بولتے رہو، اس کی تسبیح پڑھتے رہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب پڑھو گے تمہاری زبان کے اوپر کوئی سکل آئے گا ہی نہیں. زبان کے اوپر جو کتنے خفیف ہیں، کوئی بوجھ نہیں لگتا ایسے ہی زبان سے. ثقیلتان فی المیزان، اللہ اکبر، میزان پر وہ ثقیل ہیں. اور وہ لفظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر. اب سبحان اللہ و بحمدہ، تو سبحان کیا ہے؟ یہ تنزیہ ہے. ہر نقص، کمزوری، عیب کو اللہ تعالیٰ سے دور کیا جائے، یہ ہے اس کی شان. اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں اس کی حمد کے ساتھ جو اس کے کمالات جمال ہیں اس کو ان کے ساتھ جوڑا جائے. یعنی وہ چیزیں جو نقص بن سکتی ہیں ان سے دور کرنا، یہ تنزیہ ہے. اور پھر یہاں حمد میں انہی چیزوں کو، جو چیزیں اللہ کی شان کے لائق ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا، یہ تحمید کا رنگ ہے. اور فرشتوں نے بھی کہا تھا نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ بولتے ہیں. اور حمد اور تسبیح یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں دونوں. تو اللہ جل شانہ سے ان صفات کی نفی کر دی گئی جو سلبیاں ہیں. کوئی کمزوری، کوئی کجی، ہر سو سے جس کو عیب کہا جا سکتا ہے اس کی اللہ سے نفی کر دی گئی. اگر تنزیہ کی گئی ہے سبحان سے تو پھر تحمید کے ساتھ اس کے حسن کو بھی بیان کیا گیا. تو اس لیے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات کی تلاوت کے ساتھ اللہ کی رحمت ہم سب کا مقصود